آج میں نے ایک بیوہ کا مسئلہ حل کر دیا، ایک بیمار شخص کو میں نے دوائی دلا دی ہے، ایک یتیم بچے کی میں نے اسکول کی کالج کی فیس میں نے دے دی ہے، اور میں نے فلاں کو آٹا دلا دیا ہے. مطلب جو بھی جس طریقے، میں کہتا ہوں پیسہ تو چھوڑے، اگر ایک اچھا بول کسی کو بول دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، وہ بھی صدقہ ہے. حضور کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روشنی میں ایک اچھا قول وہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ میں پیسہ دینا ضروری نہیں، کسی کو گائیڈ کرنا، کسی کو کسی جگہ پہنچا دینا، کسی کو کسی کے کام آ جانا، تو یہ سارے راستے سے کانٹے کو رکاوٹ ہٹانا، یہ سارے صدقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ تو ہمیشہ بڑا، اس کی سوچ بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور اس کو خرچ کر کے خوشی، غم نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے آج 1000 روپے فلاں کو دے دیے، میں نے 10,000 فلاں یتیم بچی کی شادی میں دے دیے، یہ تو میں 10,000 مائنس ہو گئے میرے اکاؤنٹ میں سے. مائنس نہیں ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ادھر کے اکاؤنٹ میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے صدقات کی ترغیب اسلام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر ناشکر اور گنہگار کو پسند نہیں کرتا. آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے پاس، اور ان کے رب کو نہ ان کو کسی قسم کا خوف اس دنیا میں کسی چیز کے چلے جانے کا، اور نہ آگے ان کو جو حزن یعنی غم جو ہے ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ کسی چیز کے خلاف. اب اس کے بعد اب یہاں اصل حکم جو دیا جا رہا ہے سود کا وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا، چونکہ دور جاہلیت میں تو ربا چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو 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 سود رہ گیا، میں نے دور اسلام لانے سے پہلے تم نے جو لوگوں کو سود پر جو قرض دیا تھا، اب جو رہ گیا ہے اس کو چھوڑو. وذروا کا چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا من الربا ان کنتم مؤمنین. دیکھیں اللہ تعالیٰ خاص بات کیا ہے، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تمہارا واقعی اس قرآن کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تمہارا یہ ایمان ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور یہ تمہارا ایمان ہے کہ میرا بھیجا ہوا نبی سچا رسول ہے، اور تمہارا یہ ایمان ہے کہ ایک دن آخرت ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو، اگر تم مومن ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے نا کسی لے تو لال سے کام نہیں، کوئی حجت بازی نہیں کرو کہ بھائی کیوں چھوڑ دیں، کیسے، ہمارا تو نقصان ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، جو 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 دور جاہلیت میں جو ہو چکا ہے چھوڑو اس کو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اس سود خوری سے باز نہیں آؤ گے یا نہیں آنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ فَأَذَنُوا، پھر خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر، کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے، کوئی بھی انسان کیا یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ یعنی یہ کوئی دنیا کی یہ نام نہاد سپر پاور نہیں ہے جس سے جنگ کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا. یعنی کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے اس چیز کا؟ یعنی احساس دلایا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سود اگر میں لے رہا ہوں، ہم انسان اگر لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، یا اگر نہیں لے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ کیا اثر پڑا ہے اس کا؟ کیا نعوذ باللہ سود لینے دینے سے اللہ تعالیٰ کے جو خزانے اس میں کوئی کمی ہو جا رہی ہے، کوئی اضافہ ہو جا رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معاشرے میں اگر امن چاہتے ہو، انصاف چاہتے ہو. اب دیکھیں نا ہمارا موجودہ نظام جو ہے وہ پورا سودی نظام. اس سودی نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹک جو سسٹم ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی پیسے پہ پیسہ کماتا جاتا ہے. یعنی پیسہ لگاتا ہے کہیں اس پہ اور پیسہ کماتا ہے، خود بیٹھا ہوا بڑے آرام سے اپنے ایئر کنڈیشن محلوں میں، دفتروں میں بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ انسانوں کو اس نے ہائر کیا ہوا ہے، اور کر کے ان سے جانوروں کی طرح کام لے رہا ہے، اور 18 گھنٹے کی ڈیوٹی ان سے لے رہا ہے، اور لے کے جو مال پیسہ آ رہا ہے ان کو ایک لمیٹڈ، اس میں سے بالکل ایک مختصر سی اماؤنٹ بطور تنخواہ کے دے رہا ہے، اور باقی سارا اس کے جیب میں جا رہا ہے. اچھا پھر نہ اس کو زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اس کو ان مساکین کے جو دوسرے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو مالدار طبقہ ہے وہ مزید مالدار ہوتا ہے، امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے ہمارے ملک کے اندر اتنا دیکھیں پورے ملک کی جو دولت ہے، ایوب خان کے دور میں بڑا مشہور تھا کہ پاکستان کی 80%
80% جو دولت ہے وہ 22 خاندان، اس وقت مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان، انہوں نے کہا 22 بڑے بڑے خاندان ہیں اور یہ جو ہے پوری پاکستان کی 80% دولت ان کے ہاتھ میں، باقی 20% جو ہے اس وقت جو بھی 6-7 کروڑ کی آبادی تھی پاکستان کی ان کے پاس، یعنی صرف 22 خاندان میں کتنے افراد، ایک خاندان میں چلے آپ 50 آدمی بھی رکھ لیں مثال کے طور پہ، کتنے لوگ ہیں، چند ہزار لوگ ہیں جن کے پاس 80% ملک کی دولت ہے اور جب چاہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور باقی جو تو اسی طرح آج 22 کے بجائے آج کوئی 250-300 خاندان ہے جن کے پاس پیسہ ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں غربت ہر جگہ، سندھ کے اندر بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، ایک مخصوص ٹولہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، باقی لوگ تو بیچارے یعنی اس میں غربت کی زندگی، بلکہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو ہے چلے گئے، ان کی جو ضروری یعنی وہ ضروریات جو ان کی پوری نہیں ہوتی، کھانا پینا، ان کا علاج، ان کی تعلیم، ان کی رہائش، اس کا انتظام ہے، تو یہ سارا کیا ہے اس سودی نظام کی وجہ سے، اگر سودی نظام نہ ہو تو سرمایہ دار کبھی بھی راتوں رات جو ہے کروڑ پتی اور ارب پتی نہیں بنے گا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کہیں پیسہ لگاؤ، یہ نہیں کہ تمہارا جو نفع ہے وہ تو گارنٹیڈ ہو، وہ تو مضمون ہو کہ بھائی ہر حال میں مجھے 10% 15% سال کے اس پہ اینڈ پہ یہ پروفٹ مل جائے گا، اور جو بیچارہ کاروبار صبح سے شام تک اس کاروبار میں لگا ہوا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، اور جو مزدور وہاں اس کی آپ کو فکر نہیں ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تب بھی وہ آپ کو ہر حال میں آپ کا جو پروفٹ ہے، جو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ دے گا، یہ تو بدترین قسم کا ظلم ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ڈنگ کے لیے دے گا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ کر لی، سود سے باز آ گئے، تو اب یہ ہے کہ تمہارا جو حق بنتا ہے، وہ جو اصل کیپٹل ہے بس وہ تمہارا حق ہے، راس مال جسے کہتے ہیں۔ اچھا پھر اس کی جگہ حرمت کی جو سبب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آخر میں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ اپنے آپ پہ ظلم کرواؤ، یعنی مطلب نہ ظالم بنو اور نہ مظلوم، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مظلوم رہیں، جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ظالم نہیں بنو، وہی بھی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ مظلوم بھی نہیں بنے، تو جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے، آپ کا جو حق ہے آپ کو ملے، اس کا جو حق ہے اس کو ملے، لا تظلمون ولا تظلمون۔ اس کے بعد وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے وہ اگر تنگ دست ہے، اس کے حالات اگر یعنی اچھے نہیں ہیں، معاش کی حالات برے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اسے مہلت دو یہاں تک کہ وہ اس کے حالات بہتر ہو جائے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جو ہے اس کو بخش دو، معاف کر دو، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر تم جانو تو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ تم نے اللہ کی خاطر ایک شخص کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں، یار نہیں ہے اس کے وجہ حالات اس قابل نہیں ہے، وہ بیچارہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہیں، بیمار آدمی ہے، بے روزگار ہے، آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں بھی، میں نے دے دیا میں نے معاف کر دیا، یہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ تو اس کے بعد اب یہاں یہ جو آخری آیت ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ۔ اللہ ایک دل ہلا دینے والی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو احساس دلا رہا ہے تم دنیا میں بڑے مشغول ہو، ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، بزنس بھی چل رہا ہے، بچے بھی اپنا کنٹکی اور جو ہے وہ فرائیڈ چکن بھی کھا رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، سب حلیم کی پارٹیاں بھی چل رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، ایک ذہن میں رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، یہ ساری یہ جو دنیا کے جو انجوائمنٹ ہے اور یہ جو دنیا کی لذتیں ہیں اور دنیا کا جو دنیا نے تم کو اتنا اپنے آپ کو مزین کر کے پیش کیا ہے، اس چکر میں اتنے محو نہیں ہو جانا، اتنے مشغول نہیں ہو جانا ہے کہ اللہ ہی کو تم بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں یہ آیت کس قدر آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھتی ہے۔ اگر میں اسی سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پاس اختیارات ہے کہ میں کسی بھی انسان کا کام ہے روکوں یا اس سے کہوں کہ بھائی یہ کام ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس کے لیے آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل کی زبان میں رشوت کوئی بھی نہیں بولتا کہ آپ مجھے رشوت دیں، چائے پانی کے پیسے، یعنی آپ 1 لاکھ روپے کی چائے پیئیں گے
چائے پانی کے پیسے، ہاں جی، مٹھائی کے پیسے، ہاں جی، اس کا خرچہ کس چیز کا؟ بھائی تم سرکاری حکومت سے تو تم تنخواہ لے رہے ہو، کس بات کا خرچہ ہے؟ باقی جو فیس ہے وہ تو بندہ پے کر رہا ہے بینک میں جا کے، اور کون سا خرچے کی بات کر رہے ہو؟ یعنی انہیں خود بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم یہ حرام لے، انہیں پتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس بات سے ڈرو کہ جس دن تمہیں اللہ کے سامنے لوٹایا جائے، وہاں کون آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ یہاں تم نے جو کرنا تھا کر لیا، کے ڈی اے کے دفتر میں بیٹھ کے، کے ایم سی کے دفتر میں بیٹھ کے دھڑا دھڑ، اور اتنی رشوت لی ہے کہ تمہارے جیب میں رکھ دیں گے۔ ٹریفک پولیس کے جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں، وہ جیب ان کے سائڈوں کے جیب جو ہے نا تھوڑے میلے ہو جاتے ہیں، پیسے نکالنا رکھنا، پیسے نکالنا رکھنا، حرام خوری۔ بھائی تم نے سگنل توڑا، تم نے وہ رانگ سائڈ آ رہے تھے، تمہارے وہ بلب نہیں چل رہا تھا، بھائی کسی نہ کسی بہانے سے تو یہ حرام خوری کرتے، اور پھر اتنے مست ہیں اس کے اندر کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہے۔ یعنی موت کو پتہ نہیں، موت آئے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے جب آئے گی دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں احساس دے رہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے ڈرو جس دن کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک ہر آدمی کو اس کی سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس نے، ہر انسان نے، ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا، یعنی جو اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، توفا وفا کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ریکارڈ جو ہے کوئی چیز مس ہو جا رہی، ریکارڈ میں کوئی اضافہ ہو جا رہا ہے، کوئی کمی ہو جا رہی، کوئی اس میں غلط انٹری کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، جس نے جو کمایا ہوگا، جو نیکی یا برائی، وہ اس کا پورا پورا بدلہ دے۔ وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو آیت ہے آخری جو میں نے پڑھی، واتقوا یومن، مصر کے جو اخوان المسلمین کے جو صدر تھے 2013 میں، جن کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، حافظ قرآن اور انجینئر، ہائیلی کوالیفائڈ آدمی، وہ بڑا متقی پرہیزگار تھا وہ، لیکن ظاہر ہے مغرب کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں تھی کہ کوئی سچا مسلمان متقی پرہیزگار جو ہے اس کی حکومت یا اسلام کو کوئی کریڈٹ ملے۔ تو انہوں نے اور ہمارے کچھ منافق مسلمانوں میں جو منافق حکومت ہیں، انہوں نے سپورٹ کر کے اس کی حکومت کو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اس کی حکومت کو گرایا اور جنرل سیسی کو حکومت دلائی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو محمد مرسی، اللہ اس کی مغفرت کرے، جنت میں انبیاء اکرام کے ساتھ اس کا حشر کرے، اس قدر ایماندار شخص تھا۔ اس نے پورے 1 سال میں تنخواہ کوئی نہیں لی اپنی صدارت کی، حالانکہ صدر ہونے کے ناطے، اور اس نے الجزیرہ چینل کو ایک دفعہ انٹرویو دیا، تو الجزیرہ جو ہے یعنی عرب ممالک کا سب سے بڑا چینل ہے، کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ ان کی انکم ہے جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں، تو ایڈورٹائزمنٹ، تو انہوں نے بحیثیت صدر کے اس سے انٹرویو لیا تھا، تو $1 ملین انہوں نے اس کو فیس ادا کی تھی اس کی، کہ ظاہر ان کو بھی اربوں سے آمدنی ہو رہی تھی کہ بھی صدر کا انٹرویو نشر ہو رہا ہے، اور اس دوران میں اشتہارات اور اربوں روپے انہوں نے وصول کیے، اس میں سے انہوں نے $1 ملین جو ہے اس کو بطور فیس کے دیا۔ اس شخص نے سرکاری خزانے میں وہ پیسے جمع کر، حالانکہ اپنی ذاتی حیثیت میں اسے انٹرویو دیا، لیکن اس نے کہا بھائی میں چونکہ ملک کا صدر ہوں، اگر میں صدر نہیں ہوتا تو یہ مجھ سے انٹرویو لیتے ہی اس طریقے سے، اور یہ مجھے فیس دیتے تو صدارت کی وجہ سے ملے، تو اس نے سرکاری کسی کے کہے بغیر، یہ نہیں کہ توشے خانے میں سے پیسے غائب ہو رہے ہیں، یہ گھڑیاں جا کے لندن میں بک رہی ہیں یا کہیں اور پیسے نہیں، لے جا کے اس نے سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرا دیے۔ یہ مصری قوم کا ہے، یہ میرا حق ہے۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا اس کا یہ جو آیت ہے، اس نے ایک لوحہ، ایک تختی پہ یہ آیت لکھی، واتقوا یوما ترجعون، اور یہ لکھ کے اس نے اپنے آفس میں، قصر صدارت میں، اپنے آفس میں اپنے ٹیبل کے اوپر اس نے بالکل سامنے رکھی۔ اچھا، یعنی ایک تو عام طور آپ دیکھیں لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ کے کیا کرتے ہیں کہ اس کو سائڈ اس طرح رکھتے ہیں کہ جو بھی ان کا جو وزٹر ہے جو آگے بیٹھ رہا ہے کرسی پہ، وہ اس کو پڑھے یا دیکھے۔ اس شخص نے اس کا رخ اپنی طرف رکھا ہوا تھا، دوسروں کے لیے نہیں رکھا تھا، اپنی طرف رخ رکھے، 24 گھنٹے اس آیت کو سامنے رکھے، وہ آخرت کا جو حاضری کا جو تصور ہے اس کو وہ مستحضر کرنا چاہتا، حاضر کرنا چاہ رہا ہے، کہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اے مرسی تم اس ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ملک کا سفید و سیاہ کا مالک بنایا ہے،
لیکن واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہارے ایک ایک عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا. ایز اے پریزیڈنٹ آف ایجپٹ تم کیا کرتے رہو اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد ثم توفی کل نفس ما کسبت. یہ آیت، اچھا وہ خود حافظ قرآن تھا، اس کے تو سینے میں وہ آیت محفوظ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سامنے لکھا. یہ ہوتا ہے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جنہیں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، ان کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے یہ 24 گھنٹے یہ آیت کو ذہن میں دہراتے رہنا چاہیے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. کیونکہ دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ جس کو چاہے بے وقوف بنائیں. آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور وہ ڈیفیکٹو ہے، اور آپ کسی کو بھی دھوکہ دے کے کہیں گے نہیں بھائی یہ فرسٹ کلاس گاڑی ہے، میں اتنے سال سے چلا رہا ہوں، ایک ہاتھ پہ چلی ہوئی ہے. آپ صرف یہ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ پیسے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں. لیکن آپ صاحب ایمان اگر ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی اس گاڑی کے اندر، ویسے گاڑی اچھی ہے ٹھیک ہے میں چلا رہا ہوں سب، لیکن اس کے اندر یہ خامیاں ہیں. اب اس کے بعد آپ لینا چاہتے ہیں تو لیں، اور یہ میری ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کی گنجائش ہے تو دیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ، میں ایک مثال دے رہا ہوں گاڑی کی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمانداری سے کام لیتے ہیں. دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ راستے سے گزر رہے تھے اور وہ جو بندہ جو ہے وہ غلہ لے کے بیٹھا ہوا تھا چادر پہ ڈال کے، اور اس نے یہ کیا کہ جناب وہ اوپر جو ہے گندم کو، جو سوکھے گندم کو اوپر رکھا ہے، اور جو پانی سے گیلے ہو گئے تھے بارش میں یا جس میں، ان کو نیچے رکھا تھا چھپا کے، تاکہ گاہکوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ خراب مال ہے. اللہ کے رسول نے اس میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا تو اندر جو ہے وہ گیلا تھا. آپ نے کہا یہ تم نے کیوں کیا اس طرح؟ ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. آپ دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھی یہ ڈیفیکٹ ہے اس چیز کے اندر، اب اس کے باوجود آپ لینا چاہتے ہیں. یہی ہوگا نا کہ کم پیسے ملیں گے، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ برکت دے گا. یعنی وہ جو پیسے آپ کو بظاہر کم لگ رہے ہیں، یعنی مثال تو اگر آپ دھوکہ دے کے ایک چیز بیچ رہے ہیں اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے مثال کے طور پہ 10,000 روپے مل رہے ہیں، اور اگر ایمانداری سے بیچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو صرف 2,000 3,000 روپے مل رہے ہیں. خدا کی قسم وہ 3,000 میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دے گا کہ اس 10,000 سے زیادہ چیزیں آپ اس میں خرید سکیں گے، یا وہ آپ کے خرچے میں ہے. کیونکہ برکت کا جو تصور ہے وہ ایک مادہ پرست انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو اللہ پر جس کا ایمان ہے وہ برکت بولتے کس کو، یعنی ایک کم تعداد یا مقدار کے لحاظ سے کوئی چیز تھوڑی ہو لیکن سب کے لیے کافی ہو جائے. اکثر ہم کہتے ہیں نا بھی کھانا جو ہے سالن تھوڑا ہی ہے، اکٹھے آ جاؤ، سب بچوں سے بھی گھر والے کہے آ جائے اکٹھے بیٹھنے، جو بھی ہے اسی میں برکت ہو جائے گی. مطلب اللہ تعالیٰ برکت سب کے لیے کافی ہو جائے گا اکٹھے جب کھائیں گے. اور اگر الگ الگ کھائیں گے تو بے برکتی ہوگی. تو برکت جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے، یہ برکت ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی چیز کو بڑھا دینا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. آپ سب سے بڑی چیز، آپ گناہ سے بچ گئے نا، آپ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، آپ اپنے سیاہ اعمال نامے کو سیاہ کرنے سے بچ گئے. اور سب سے بڑی چیز آیت پہ آپ نے عمل کیا جو اللہ تعالیٰ کا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو عدالت ہے وہ کوئی دنیاوی عدالت نہیں ہے کہ ججز کو آپ نے تھوڑا بہت رشوتیں دے دی، سفارش کر دی اور ان کے حق میں وہ فیصلے ہو رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا ثم توفی کل نفس ما کا، ہر نفس کو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، جس نے جو کام کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، چاہے اچھا کام ہو یا برا کام. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ کوئی دنیاوی عدالت ہے نہیں ہے، یہ اللہ کی عدالت. بڑی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت، اس کو ذہن میں رکھیں آپ. اس کے بعد آپ دیکھیں جو آپ کے کیریکٹر میں جو تبدیلی آئے گی. یعنی خدا نہ خواستہ اگر اس وقت آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی کسی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک، جائز یا ناجائز طریقے سے میرے پاس مال آ جائے، میں لوگوں کو جھوٹ بول کے کماؤں، میں اپنے مال کو غلط طریقے سے جو ہے پیش کر کے میں کروں، میں لوگوں کو دھوکہ دے کے کروں، میں لوگوں سے رشوتیں لے کے کروں، لوگوں پہ دباؤ پریشر ڈال کے میں پیسہ آ. لیکن جب یہ آیت ذہن میں ہوگی تو یہ آیت سب سے بڑی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے گی آپ کے سامنے کہ نہیں،
وہ بھائی تو آخرت پر ایمان رکھتا، پھر آخرت پر اور اللہ کے سامنے تجھے حاضر ہونا، پھر بھی تو یہ کام کرے گا، پھر بھی تو یہ سیوک سینٹر میں کے ڈی اے کے دفتر میں بیٹھ کے رشوت لے گا لوگوں سے، تو پھر بھی جو ہے اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کرے گا، تو پھر بھی جو ہے یعنی یتیموں کا اور بیواؤں کا مال کھا جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، سیرت سازی کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ آیت ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں نے بتایا اسی لیے تو محمد مرسی جو بذات خود حافظ قرآن، جس کے سینے میں یہ آیت محفوظ تھی، لیکن اس نے اپنی تذکیر کے لیے ریمائنڈر کے طور پر 24 گھنٹے اس کے دفتر، اس کی کرسی کے سامنے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آخرت، دنیا تو گزر جائے گی، جیسے تیسے بھی یہ گزر رہی دنیا، دنیا رکتی نہیں ہے، اچھے حالات میں بھی گزر رہی ہے، برے حالات میں بھی گزر رہی ہے، لیکن اصل چیز وہاں کی جواب دہی۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو وہاں کامیاب ہوں گا میں، یا ناکامی جو ہے وہ مجھے دیکھنی پڑے گی۔ یہ مستقل 24 گھنٹے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ دنیا کا کیا ہے بھائی، میں شاندار کھانا کھا کے بھی گزارا ہو جاتا ہے، دال روٹی بھی کھا کے گزارا ہو جاتا ہے، بہت ہی قیمتی کپڑے پہن کے بھی گزارا ہو جاتا ہے، سیدھے سادے مرتا کوئی بھی نہیں ہے، سب الحمدللہ زندگی گزری جاتی ہے، بغیر رشوت دیے کے بھی گزرتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لے کے بھی رشوت، اور ایسی رشوتیں اور ایسا حرام مال لے کے کریں گے کیا؟ آخرت میں تو جہنم میں جائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں نا ہمارے کتنے سیاستداں اور بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، ارب پتی، کروڑوں پتی نہیں، ارب پتی ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی دعوت بھی اگر ہو جائے تو اس میں سفید چاول، بوائل چاول اور بوائل کیا نام ہے آپ کے بھنڈی، یہ کھا سکتے ہیں۔ گوشت کو کہتے ہیں گوشت کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، تو تمہارے اس اربوں روپے کا فائدہ کیا ہے جو تم نے 22 ایک آدمی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے نہیں چرایا، تم 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے تم نے مال کمایا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، مرنے سے پہلے تقسیم کرو، واپس کرو خزانے میں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز تمہیں خوشی حاصل ہوگی کہ الحمدللہ ٹھیک ہے میں نے ناجائز ذرائع سے کمایا تھا، لیکن واپس میں قوم کو 22 کروڑ لوگوں کو پیسے واپس کر رہا ہوں، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ میں اللہ کے پاس انشاءاللہ سرخ ہوں گا۔ بہت بڑی قربانی تو ہوگی، لیکن یہ کہ اس کا بڑا اجر ہوگا، میں اللہ مجھے دے گا اس کا۔ لیکن کون ہے جن کو یہ احساس دلائے؟ کون ہے؟ کاش کہ کوئی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے کہ بھائی یہ تم نے اربوں روپے لوٹے ہیں، واپس کرو، کیونکہ ایک دن حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔